ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وسندنا ومأوانا وملجأنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت ورحمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا دوسرا
نہایت ہی محترم معظم اور مفقم دوسرا جمعہ آج اللہ نے امت اسلامیہ کو عطا فرمایا. اس پر اگر قیامت تک سجدہ تشکر بجا لائے تو یقیناً تشکر کا حق ادا نہیں ہوگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کوئی زبان، کوئی قلم اور کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتی. یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ماہ مبارک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اور یہ دوسرا جمعہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت یقیناً مومنوں کے لیے قابل تشکر اور قابل ستائش. اس مبارک مہینے کی جو فضیلتیں اللہ، اس میں جو اہم فضیلت ہے وہ ہے کلام الہی کی. رمضان کا تعارف ہی دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مبارک اور مسعود مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے کتاب حکیم کو نازل فرمایا. اس مہینے کا خاص تعلق کتاب الہی سے ہوا. جس طریقے سے روزے کا تعلق اس ماہ مبارک سے ہے، ویسے ہی قرآن کا تعلق بھی اس مبارک مہینے سے. قرآن کے بارے میں بہت ساری آیتیں خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم قرآن کا تعارف کروا سکیں. خود قرآن ہمیں کتاب الہی کے تعارف کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے. الرحمن علم القرآن. ہم نے آغاز قرآن میں یہ پڑھا تو اس پروردگار کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں جو بڑا رحمان یعنی رحم کرنے والا. اسی بات کو، اسی اسم الہی کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن اتارا بھی اور قرآن سکھایا. اور سوال یہ ہے کہ قرآن کس کو سکھایا گیا؟ کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے، کوئی عالم ایسا ہے، کوئی قاری ایسا ہے، کوئی مفتی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ سے قرآن سیکھا؟
یقیناً کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے جو قرآن سکھایا تو کس کو سکھایا؟ ظاہر ہے اس کا لمبی گفتگو میں گئے بغیر مختصر جواب یہ ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، حبیب رحمان کو سکھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو سکھایا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی کتاب بھی راست اور ڈائریکٹ انسان کو نہیں دی بلکہ رسول کے ذریعے سے دی۔ کتاب الہی جو ملی ہے وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، اور قرآنی الفاظ میں، قرآنی زبان میں پیغمبر کے وسیلے سے ملی ہے، تو قرآن بھی گویا وسیلے والا کہا جا سکتا ہے۔ اس بات کی گنجائش قرآن میں موجود ہے۔ یہ کہنا کوئی اسلام سے ہٹ کر نہیں یا غیر اسلامی گفتگو نہیں۔ پھر اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل فرماتے ہیں، آپ کی صفات مبارکہ اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جو فرائض آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کیے گئے اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کتاب میں کیا ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اے لوگوں یہ پیغمبر تمہارے پاس اللہ کے پیغام اور اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کو سیکھا اور دنیا کے انسانوں کو سکھایا۔ تو سیکھنا بھی افضل ہے، سکھانا بھی افضل ہے۔ سیکھنا بھی مبارک کام ہے اور سکھانا بھی مبارک کام ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے افراد کو اس بات کی ترغیب، شوق دلایا، ترغیب دلائی، ان کو مائل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم میں وہ مومن بڑا اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لائق مبارکباد ہے، قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے۔ قرآن صرف حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن صرف عالموں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن صرف مفتیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن ہر مسلمان کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کرنا ہے، اس کی قرأت کرنا ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی اس کو سیکھنا ہے۔ عام کتابوں کی طرح آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ عام کتابیں آپ چاہے جس انداز سے پڑھیں، لیکن قرآن کو آپ اسی انداز سے پڑھیں گے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نازل کیا گیا۔ اب کیسے نازل کیا گیا اگر یہ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ جو قرآن ہی نہ جانتا ہو وہ تجوید کیا جانے، اور جو تجوید نہ جانے وہ قرآن کیا پڑھے گا۔
حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن مجید لے کر آئے وہ تجوید سے لے کر آئے. تجوید کے معنی قرآن کو سوار کر پڑھنا، اچھے لہجے میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، خوبصورت آواز سے پڑھنا. اس کا معنی ہے تجوید، یعنی سوارنا. جو حرف جہاں سے آپ کو ادا کرنا ہے، جو لفظ جہاں سے آپ کو نکالنا ہے، جس حرف کا جو مخرج ہے، جو نکلنے کی جگہ ہے، اس مقام سے اس کی ادائیگی تجوید کہلاتی ہے. اب تجوید کے بارے میں اسلام کا حکم ہے کہ تجوید قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے لازم ہے، کیونکہ جب تک کہ مسلمان تجوید نہیں پڑھے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ سین کہاں سے نکلتا ہے، سا کہاں سے نکلتا ہے، صاد کہاں سے نکلتا ہے. جب تک کہ ان حروف کے مخارج ہم کو معلوم نہ ہو، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، حالانکہ قرآن تو رحمت کے لیے آیا ہے. کیا کبھی ہمیں زندگی میں سوچنے کا موقع ملا کہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ قرآن ہم پر رحمت نازل کر رہا ہے، یہ لعنت نازل کر رہا ہے؟ رحمت اس وقت نازل ہوگی جبکہ قرآن کو اس کے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، اور لعنت اس وقت نازل ہوگی جبکہ قرآن کا حق ادا نہ کیا جائے، یعنی اس کو جیسا پڑھنا ہے ویسے نہ پڑھا جائے. پڑھنے کے لیے ایک تو پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے. خالی آپ پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے آپ کو پڑھنا ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا اس قرآن کا ادب و احترام ہے. اور جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز میں آپ ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیں. تو قرآن شریف بیٹھ کر بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی حالت، اس کی کیفیت الگ ہے. قرآن شریف نماز میں، صلاۃ میں، عبادت میں پڑھا جاتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی تعداد، اس کی مقدار الگ ہے. تو یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہم کو بہت ساری باتوں کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ کیا ہم واقعی قرآن مجید کو تجوید سے پڑھتے ہیں، تجوید سے جانتے ہیں، تجوید سے ادا کرتے ہیں. اور یہ کوئی بھاری بھرکم کام نہیں ہے کہ پہاڑ آپ کو سر پہ لے کے چلنا، یا سمندر کا سینہ آپ کو چاک کرنا ہے، یا ہوا میں آپ کو اڑنا ہے. نہیں، اسی زمین پر آپ کو قرآن سیکھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگرچہ کہ عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ عرب ملک میں پیدا ہوئے، ان کا کھانا عربی، ان کا پینا عربی، ان کا ماحول عربی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا، تجوید سے سیکھا. بزرگان دین نے کتابوں میں تجوید سے متعلق لکھا ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ. ایک مسلمان کے لیے قرآن شریف کو تجوید سے سیکھنا ضروری ہے. تجوید کہاں سیکھے؟ جو پہلے سے تجوید سیکھا ہوا ہو، مجوید القرآن ہو، قاری قرآن ہو، اور قرآن کے ادائیگی کے حقوق سے واقف ہو. جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو دیکھتے ایک گول دائرہ آپ کو ملتا ہے. اس گول دائرے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی اور
جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کہیں لام الف آپ کو دکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ کبھی آپ کو جیم ملتا ہے، اس پر آپ نے کبھی غور فرمایا؟ کبھی آپ کو بڑے حروف کے نیچے چھوٹا سا نون ملتا ہے، اس پر آپ نے کبھی غور فرمایا؟ کبھی یہ چھوٹا نون کا کیا مطلب ہے؟ جی، کبھی آپ کو ایک آیت پر میم ملتا ہے، میم، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ میم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو ایک قاری قرآن بتائے، ایک حافظ قرآن بتائے، ایک مجود قرآن بتائے. جب تک کہ یہ رموز قرآن، آداب قرآن، مخارج قرآن ہم جانیں گے نہیں، اس وقت تک قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. شیروانی تو ہم نے پہن لی ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ گلے سے لے کر نیچے تک جہاں بٹن لگے ہیں وہ سارے بٹن لگائے ہیں. شیروانی ہی نہیں، آپ نے بشرٹ پہنا ہے، آپ نے بشرٹ تو پہن لیا، لیکن نہ آپ نے آستین کی گنڈیاں لگائی ہے، نہ سینے کے بٹن لگائے ہیں. بتائیے یہ کپڑا پہننے کا سودا ہوا؟ آپ نے نیچے کا لباس تو پہن لیا لیکن زپ بھی نہیں لگائی، تو یہ لباس پہننے کا ادب ہوا؟ نہیں ہوا. ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن کیا قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو رہا ہے؟ اس بات پر غور کرنے کا موقع قرآن شریف فراہم کرتا ہے. افطاریہ کیجیے، دھوم سے کیجیے، لیکن کسی کو تکلیف مت دیجیے. تراویح پڑھیے لیکن کسی کو تکلیف مت دیجیے. زکوٰۃ کیجیے لیکن کسی کو تکلیف مت دیجیے. ایسے ہی قرآن پڑھیے اور قرآن کو تکلیف مت دیجیے، بلکہ قرآن سے رحمت آتی ہے. عزیزان محترم، تو ایک مقام ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید کو سیکھا جاتا ہے، اس مقام کا نام ہے مدرسہ. اس مدرسے کے اندر ایک ہوتا ہے معلم، جسے کہتے ہیں استاد، ٹیچر. یہ قرآن سیکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن چھوٹی کتاب ہے یا بڑی کتاب ہے؟ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا صاحب، میرے پاس دنیا میں قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں. جب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، تو کیا قرآن کا پڑھنے والا متعلم کوئی چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چھوٹا طالب علم ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. قرآن کا طالب علم دنیا کا سب سے بڑا طالب علم ہے. لیکن کیا ہم نے اس قرآن کے پڑھنے والے طالب علم کو دنیا کا بڑا طالب علم سمجھا؟ قرآن جس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، کیا ہم نے اس مدرسے کو بڑا مدرسہ سمجھا؟ ہم نے نہیں. یہ تو مدرسے کا طالب علم، تو چھوٹے مدرسے کا طالب علم. جبکہ قرآن کو آپ نے بڑی کتاب تسلیم کیا. قرآن جب بڑی کتاب ہے تو قرآن کا استاد بھی سب سے بڑا استاد. قرآن جب سب سے بڑی کتاب ہے تو قرآن کا متعلم بھی سب سے بڑا متعلم ہے. اور قرآن جہاں سکھایا جا رہا ہے وہ جگہ بھی سب سے بڑی ہے. عزیزان محترم، اس لیے اس قرآن مجید کا تعارف اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے سے کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے تو قرآن نازل کر دیا زمین پر، کیا تمہارے دل پر بھی قرآن نازل ہوا؟ کیا تمہاری بصارت پر بھی قرآن نازل ہوا؟ کیا تمہاری سماعت پر بھی قرآن نازل ہوا؟ کیا تمہاری تجارت پر بھی قرآن نازل ہوا؟ کیا تمہاری حیات پر بھی قرآن نازل ہوا؟ سوچنے والی بات یہ ہے میرے عزیزان محترم کہ قرآن مجید یہی سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یقیناً قرآن پڑھیے، ثواب ملنے والا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بہت سارے فضائل بیان. الف لام میم جو پڑھتا ہے، الف ایک الگ حرف،
لام ایک الگ حرف، میم ایک الگ حرف، الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں۔ جس نے الف لام میم پڑھا گویا اس نے بیٹھے بیٹھے 10 نیکیاں کما لی۔ اب جو نہ صرف قرآن پڑھ رہا ہے بلکہ دوسروں کو پڑھا بھی رہا ہے، نہ صرف خود حافظ بن رہا ہے بلکہ دوسروں کو حافظ بنا رہا ہے، نہ صرف خود معنی سیکھ رہا ہے بلکہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کا ثواب ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ حساب کر کے بتایا جائے۔ فضیلت قرآن، فضیلت حافظ قرآن یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قیامت آئے گی، سب کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے درجے کو، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو اگرچہ کہ دنیا میں بتا دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے صرف سن لیا تھا، اسے سمجھا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اس کا فہم ان کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ حافظ کا درجہ تو بہت بڑا ہے، بڑا صاحب کمال ہے، بڑا صاحب فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آج اس کا مظاہرہ اہل قیامت کے سامنے کرنے والا ہے کہ دیکھو وہ جو دنیا میں فضیلت بتائی گئی تھی آج اس کا اظہار ہو رہا ہے، مظاہرہ۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ممبر لگایا جائے گا، ممبر۔ وہ ممبر کتنا اونچا ہوگا وہ بھی حدیث شریف کے اندر۔ دنیا میں علم دیا گیا لیکن آخرت میں اس فضیلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ممبر کتنا ہوگا، اس کی سیڑھیاں کتنی ہوگی؟ 6666، کچھ کم زیادہ۔ اب جب وہاں ممبر لگا دیا جائے گا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن اب ایک آیت پڑھتے جاؤ، اس ممبر پہ چڑھتے جاؤ۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، ممبر پہ چڑھتے جائیں گے۔ پڑھنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے گا، ممبر پہ چڑھنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کو کمتر مت جائیں۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہے وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہے کہ جب سب عبادت کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، رضوان کی طرف سے اجازت ہوگی، مالک جنت کی طرف سے اجازت ہوگی کہ بھائی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن جب حافظ صاحب آئیں گے، قاری قرآن آئیں گے، مجود قرآن آئیں گے، قرآن کو بہترین آواز سے پڑھنے والے آئیں گے، تو مالک جنت ان کو روک دے گی۔ سب کیوں روکیں گے آ کر؟ کبھی آپ نے اپنے ذہن شریف پر بار ڈال کے سوچنے کی زحمت فرمائی ہے کہ آخر حافظ صاحب کو کیوں روک دیا جائے گا؟ حافظ صاحب کو روک دیا جائے گا اس لیے مالک جنت کہیں گے کہ جناب حافظ صاحب، جناب قاری صاحب، آپ کو اس لیے روک دیا گیا ہے کہ آپ تنہا نہیں جائیں گے جنت میں، بلکہ 7 افراد خاندان یا 7 خاندان یا 7 پشتوں کی سفارش کر کے ان کو 7 جنت میں لے کے جائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ ساری فضیلتیں ہم سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن ویسے ہی سکھاتے ہیں جیسے سوشالوجی سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن ویسے ہی سکھاتے ہیں جیسے میڈیکل سائنس سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن ویسے ہی سکھاتے ہیں جیسے
ان کا یونیفارم تیار کر کے اسکول کو بھیجاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کا بستہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اسکول کو جانے کا بستہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بچے کا ڈریس ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ اسکول کو جانے کا ڈریس ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو سوچنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف دیکھ کر اس ساری نعمتیں عطا فرما کر غور و فکر کا موقع بھی عطا فرما ہے۔ الحمدللہ قرآن شریف سے متعلق امت اسلامیہ توجہ کرتے آ رہی ہے۔ قرآن کا مدرسہ مکے میں بھی ہے، قرآن کا مدرسہ مدینے میں بھی ہے، قرآن کا مدرسہ مصر میں بھی ہے، اور یہ بات مشہور ہے اہل علم کے درمیان کہ الحمدللہ قرآن شریف مکے میں نازل ہوا، قرآن شریف مکے میں نازل ہوا، قرآن شریف مصر میں پڑھا گیا، اور قرآن شریف ہندوستان میں سمجھا گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے یہاں جتنے مدرسے ہیں، یہاں جتنے حفاظ کرام پائے جاتے ہیں، الحمدللہ دنیا کی کسی اور خطے پر اتنی حفاظ کرام کی تعداد آپ کو نہیں ملی۔ تو یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اس بات کا عہد کرنا ہے۔ عہد کسی انسان سے نہیں کرنا، وعدہ کسی انسان سے نہیں کرنا، اللہ سے کرنا۔ اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں، میں اپنی اولاد کو قاری قرآن بناؤں، میں اپنی اولاد کو مترجم قرآن بناؤں، میں اپنی اولاد کو مفسر قرآن بناؤں، میں اپنی اولاد کو قرآن کا مبلغ بناؤں، میں اپنی اولاد کو قرآن کا ناشر بناؤں گا۔ اے پروردگار عالم، اس لیے میں سب یہ بناؤں گا کہ جب اس دنیا سے میرا آخری سفر ہو اور بغیر جیب کا لباس جب میرے جسم پر آ جائے تو کوئی دعا کرے یا نہ کرے، میرا بیٹا ٹھہر کر دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، میں اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ پروردگار، اس باپ نے مجھے جیسا کھلایا، جیسا پلایا، جیسا پہنایا، ویسے ہی مجھے آپ کی کتاب قرآن مجید کا رتبہ بھی بتایا، مجھے قرآن پڑھنا سکھایا۔ اے پروردگار، کسی کتاب کے صدقے میں میری باپ کی مغفرت فرما دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، قدم قدم پہ اس کی حسنات قبول فرما۔ عزیزان محترم، وہ بیٹا اور وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب دنیا سے گزرتا ہے تو بیٹا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ نماز جنازہ امام کو پڑھانا فرض نہیں ہے، نماز جنازہ خطیب کو پڑھانا فرض نہیں ہے، نماز جنازہ جس کی میت کا بیٹا ہے وہ پڑھانا اس کے لیے فرض لازم ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ باتیں ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں، یہ باتیں ہمیں کوئی سناتا ہی نہیں۔ امام پہ جنازہ پڑھانا لازم نہیں ہے، اس لیے امام صاحب پڑھا رہے ہیں کہ بیٹے کو قرآن یاد نہیں ہے، اس لیے خطیب صاحب پڑھا رہے ہیں کہ بیٹے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس لیے امام صاحب پڑھا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھانا ہے بیٹے کو نہیں معلوم۔ بیٹے کو پلین چلانا معلوم ہے، بیٹے کو 5G کیسے چلانا معلوم ہے، بیٹے کو فیس بک پہ جانا کیسے معلوم ہے، بیٹے کو اپلوڈ کرنا کیسے معلوم ہے، لیکن بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ پہلی تکبیر کے بعد مجھے نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے۔ بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ مخارج حروف کتنے ہیں، بیٹے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی ایک معلم ہوتا ہے اس کا سکھانے والا، بیٹے کو اس کی اہمیت نہیں بتائی۔ میرے عزیز اور دوستوں بزرگوں، جیسے ہم افطاری پہ توجہ دیتے ہیں، جیسے عید کی شاپنگ پہ توجہ دیتے ہیں، ویسے ہی قرآن کے پڑھنے پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہندوستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے،
جامعہ نظامیہ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے. ایسے ہی دوسرے ہزاروں دارالعلوم ہیں جن کے نام لینے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے. ایسے ہی ایک جامعہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے اس علاقے کے اندر جامعۃ الحرمین، جنہوں نے ہندوستانیوں کو نہیں بلکہ عرب کے بچوں کو عربی سکھائی ہے، عربی بولنا سکھایا ہے، عربی لکھنا سکھایا ہے. حضرت علامہ کے بچے نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے بچے یہاں آتے ہیں اور ہاسٹل میں رہ کر وہ قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، بخاری شریف کو یاد کرتے ہیں، عربی کے گرامر یاد کرتے ہیں، تجوید قرآن کو پڑھتے ہیں، ترجمہ قرآن کو پڑھتے ہیں. تفہیم قرآن کا کام الحمدللہ وہاں پر ہو رہا ہے. عزیزان محترم، یہ علامہ مولانا کوئی لکھپتی نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر تاکہ ملت اسلامیہ کے ہمارے نونہال بچے قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہیں، قرآن کی رحمت سے محروم نہ رہیں، ایک جذبے کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، ایک فلاح و بہبود کے جذبے کے ساتھ حضرت علامہ نے مولانا کا یہ فیض تعلیم، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، مجوید قرآن ہے، اور الحمدللہ دنیا کے اندر ان کا نام ہے محض اس وجہ سے کہ وہ قرآن کے قادم ہیں. وہ اللہ کے بھروسے پر اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں. آج کے جمعہ میں جامع مسجد سکندرآباد کے اندر اسی جامعۃ الحرمین خلیل تنخواہ میں بچے مصیبتیں اٹھا کر ان کے جو والدین ہیں صرف اور صرف قرآن مجید سیکھنے کے لیے ان کو وہاں پر شریک کروائے ہیں. بچوں کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے، بچے قرآن مجید سیکھتے ہیں، حدیث شریف سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو سکھانے کا کام بھی کرتے ہیں. اتنا بڑا کام ہے جس کے اندر ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم جتنی سکت رکھتے ہیں، جتنی طاقت رکھتے ہیں، جتنی ہماری چادر ہے، جتنا ہمارا جیب اجازت دیتا ہے، ضرور اس مدرسے کی ہماری مدد اور اعانت ہونی چاہیے، معاونت ہونی چاہیے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. اے مومنو، اگر اللہ نے تم کو دیا ہے نیکی کے کاموں، بھلائی کے کاموں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ مہینہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شوال میں آپ کو مدد کرنا نہیں، ربیع الاول میں مدد کرنا نہیں ہے، اسی رمضان میں مدد کرنا ہے نہیں بھائی. مسلمان ہر لمحہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک مومن کی مدد کرتا ہے، ایک قرضدار کی مدد کرتا ہے، ایک لاوارث کی مدد کرتا ہے، ایک پڑھنے والے یتیم بچے کی مدد کرتا ہے. اپنے بھائیوں کو اٹھائیے، اپنے خزانے کے منہ کھولیے. وہ پیسہ کس کام کا جو خزانے کے اندر سڑتا رہ جائے. اور اس کے متعلق قرآن شریف کے اندر یہ آ گیا، یہی وہ پیسہ تھا، یہی وہ سکے تھے، یہی وہ دولت تھی جس کو تم گن گن کے خزانوں کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے مستحق بھائیوں کو نہیں دیتے تھے. نکالو ان کا پیسہ، آگ کے اندر گرم کرو، اور جب وہ آگ میں تپا کر لال ہو جائے گا، کہا ان کو لے جا کر جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو حق ادا نہیں کرتے تھے، اپنے غریب بھائیوں کو نہیں دیتے تھے، لے جاؤ ان کی پیٹوں پہ اس سے داغ لگاؤ، ان کی پیشانیوں پہ داغ لگاؤ، ان کے جسم پہ داغ لگاؤ. میرے بھائی، وہ داغ لگانا اچھا ہے کہ وہ داغ لگنا اچھا ہے، یا زندگی میں اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کے قرض کا داغ مٹانا اچھا ہے؟ یہ مدد کرنے کا مہینہ ہے، اپنی امت کا سنبھالنے کا مہینہ ہے، اپنے کیے ہوئے بھائیوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے، یہ روٹھے ہوئوں کو گلے لگانے کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کو اٹھانے کا مہینہ ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے بچے کو بھی پڑھائیے، اپنے خاندان کے بچے کو بھی پڑھائیے، اپنے بچے کی بھی فیس مانیے، اگر آپ کو اللہ نے دیا اس کی بھی فیس مانیے.
اپنے بھائی کو کاروبار لگانے کے لیے، اس کو عقل حلال اور صدق مقال کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو مدد کرنے پر آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، اپیل کرتا ہے آپ سے کہ مبارک مہینہ دعوت دیتا ہے کہ ایک ایک لمحے کو زکوٰۃ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درود کے ساتھ، سلام کے ساتھ، کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ گزارے۔ آپ تراویح 3 دن نہیں، 6 دن نہیں، 5 دن نہیں، 1 دن نہیں، بلکہ پورا مکمل مہینہ ادا کرنا، یہ اس ماہ مبارک کا تقاضا ہے، اس ماہ مبارک کی دعوت ہے، اس ماہ مبارک کا حق ہے۔ اگر ہم نے یہ ادا کیا تو یقیناً جب ہم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جب مصیبت کا وقت ہوگا تو یہی مہینہ آگے بڑھے گا۔ پروردگار آج یہ مصیبت میں ہے، میں اس کو مصیبت میں دیکھ نہیں سکتا، کیوں رمضان کیا بات ہے؟ کہ پروردگار اس نے میرا حق ادا کیا، آج میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ کہ کیا حق ادا کر رہے ہو؟ کہ پروردگار میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما۔ رمضان جس کا شفیع ہو جائے، کیا وہ دوزخ کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا، بلکہ دوزخ سے رہائی اس کو عطا، جنت کے اندر اس کا داخلہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ رمضان کتنا طاقتور ہے، قرآن کتنا طاقتور ہے، روزہ کتنا طاقتور ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو امداد اپنے بھائیوں کی کر رہے ہیں، جو قرضہ ادا کر رہے ہیں آپ، چاہے انفرادی طور پہ کریں یا بیت المال کے ذریعے سے کریں، ایک منظم انداز میں کریں، کس انداز میں بھی آپ کریں، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، آج ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حالات اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور آپ کو یہ آلہ بھی بتا رہا ہے، اخبارات بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، نسلوں کی حفاظت صرف گھروں سے نہیں ہوگی، نسلوں کی حفاظت صرف زمین کے پلاٹوں سے نہیں ہوگی، نسلوں کی حفاظت ایمان کے ذریعے ہوگی، نسلوں کی حفاظت مسجد کے ذریعے ہوگی، نسلوں کی حفاظت منبر کے ذریعے ہوگی، نسلوں کی حفاظت قرآن کے مدرسے کے ذریعے ہوگی، نسلوں کی حفاظت اذان کے ذریعے ہوگی، نسلوں کی حفاظت مسلم پرسن لا کے ذریعے ہوگی۔ کیا یہ ورثہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کیا یہ دولت ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کیا یہ سبق ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ اس رمضان میں سوچنا ہے، سوچنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ اور جو بھائی یہ کام کر رہے ہیں ان کی امداد کرنا، ان کا تعاون کرنا ہے۔ دراصل مدرسے کو مضبوط کرنا نہیں ہے، اپنے گھر کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الحرمین شریفین پروفیسر علامہ ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب قبلہ نظام بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جہاں اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ہاتھ بٹائے مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، ہمت والوں کا کام ہے مسجد سنی پورا حاصل کرے۔ اور یہ جب شبینہ ختم ہو جائے تو شبینے میں نے کیا سنا ہے اس کو مترجم قرآن کی زبان سے سنے، اس کو متکلم زبان قرآن کی زبان سے سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے تراجم کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہماری خیرات کو قبول فرما، ہمارے ہمدردی کے جذبے کو قبول فرما۔ ہم جو ملت اسلامیہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، ان کی فیس کے لیے، ان کے ڈریس کے لیے، ان کے یونیفارم کے لیے پروردگار عالم جو کچھ کر رہے ہیں، قیدیوں کو، بے گناہ قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری بار بار کی مغفرت فرما۔ پروردگار جیسے یہ عشرہ ہمارا الحمدللہ خیر خوبی کے ساتھ گزر گیا ہے، آنے والے اس عشرے کو بھی
خیر خوبی کے ساتھ گزار دے، اس کے بعد آنے والے عشرے کو بھی خیر خوبی کے ساتھ گزار دے۔ الحمدللہ پروردگار عالم جیسے کہ اساتذہ کرام اور جیسی یہ مدرسے، جیسے جامعات، جیسی جامعہ نظامیہ کہ ہمارا خدمت کر رہا ہے ملت اسلامیہ کی، الحمدللہ اس خدمت کو قبول فرما۔ حضرت مولانا کے پاس اس کے رسائل ہیں جو حضرات دینا چاہتے ہیں یہاں جمع کروا کر رسید حاصل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم اللہ خیر۔ سنت ادا فرمائیے آگے کی تو